بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے میرے ذہن میں تھا کہ انشاءاللہ تعالی ایک پارے کا ترجمہ 5 دن میں مکمل کر لوں گا، اور 5 دن میں ایک پارہ ہو گیا تو 8 پارے رہتے تھے، اور 8 پارے پچھلے 10 سال سے پڑے ہوئے تھے۔ 10 پارے پڑے تھے، 10 پارے پچھلے 10 سالوں سے، بڑی مشکل سے رمضان المبارک میں تھوڑے تھوڑے وقت نکال کر 2 پارے ہو سکے تھے، اور ٹائم نہیں ملا۔ 8 پاروں کا ترجمہ سمجھو 8 سالوں سے پینڈنگ پڑا تھا۔ حدیث کا کام، دیگر کتابوں کا کام، باقی تحقیقی کتب کا، اس کام کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ اس سارے کام کو میں ایک ٹیم ورک کے طور پہ مکمل کرتا ہوں۔ پروجیکٹ ہم بچوں میں ریسرچ اسسٹنٹس ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ساری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان میں پروجیکٹ وائز تقسیم کیا ہوتا ہے۔ اسپیڈ ورک کرتے پھر میرے پاس لاتے، میں اسپیڈ ورک کر کے ان کو دیتا ہوں، یہ میرے پاس لاتے ہیں، پھر میٹیریل دیتا ہوں، پھر بکس دیتا ہوں، مسودے دیتا ہوں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کچھ کیسٹوں سے لکھنے والا ہوتا ہے، کچھ کتابوں سے، تو وہ آنا جانا میرے طرف ان کا رہتا ہے، اور میری ہدایت میں یہ کام تکمیل پذیر ہوتا رہتا ہے۔ جب آخری مرحلوں کے قریب آتا ہے تو پھر میں باری باری ایک ایک پروجیکٹ کو سہارا لے لیتا ہوں تکمیل کرنے کے لیے۔ تو یہ موضوعات اس طرح ٹیم ورک کی شکل میں ان ریسرچ اسکالرز کے ساتھ ہر پروجیکٹ کو سیپریٹ کر کے تو میں اس طرح چلاتا ہوں۔ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا کام ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیم ورک سرے سے انوالو نہیں ہوتا، یعنی اس میں ایک لفظ کی حد تک بھی انوالومنٹ نہیں ہوتی کسی کی۔ وہ اس کے لیے ماحول ایسا چاہیے کہ دروازہ بند ہو، کتب، تفاسیر، تمام مآخذ اور لغات سب دستیاب ہوں، اور دروازہ بند کر کے ایک خاص انوائرمنٹ بنانا ہوتا ہے ذہن کا، یکسوئی کا، اور بیٹھ کے اس کو پھر کرنا مکمل، اور موازنے کرنے ہوتے ہیں بہت تراجم کے ساتھ کہ ہمارا ترجمہ کتنے اینگلز کے ساتھ ڈیفرنٹ ہو، ریپیٹڈ نہ ہو، اور کیا کیا نقص اور کمیاں رہ گئی ہیں پہلے آج تک کے تراجم میں، وہ ساری کمیاں دور کی جائیں۔ جو نقص رہ گئے، جو سوال پیدا ہوتے ہیں تراجم پڑھ کر اور تراجم جواب نہیں دے سکتے، ہمارے ترجمے میں ان سب سوالات کا جواب آئے، ربط بین الآیات کریٹ ہو۔ تو 20-25 خوبیاں ہیں ہمارے ترجمہ عرفان القرآن کی جو کسی بھی تاریخ کے اندر لکھے گئے ترجمہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا منفرد ترجمہ ہے، اور یہ بات میں اللہ کے نعمت کی شکرانے کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پہ بڑی عاجزی اور نیاز مندی اور اللہ کے حضور سراپا عجز اور انکسار کے طور پہ شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس کا فضل اور آقا علیہ السلام کی خیرات، اگر ترجموں کی 300-400 سال کی، اور 1-2 ترجمے پہلے بھی لکھے گئے مختلف زبانوں میں، تو یوں سمجھ لیں کہ 500 سال کی تاریخ تراجم کی، اور کچھ ترجمے اس طرح کے بھی ہوئے جیسے امام سیوطی نے جلالین شریف لکھی، تو وہ دراصل نہ کامل تفسیر ہے نہ محض ترجمہ ہے، وہ معانی قرآن ہے۔ تو عرب لوگ ترجمہ کا لفظ نہیں بولتے، ان کے ہاں ترجمہ کا معنی اور ہے، تو وہ قرآن مجید کے معانی لے لیتے ہیں، تو وہ ترجمے کی مانند ہے، تھوڑا سا توضیحی ترجمہ۔ تو اس طرح کی عرب دنیا میں بہت ساری لکھی گئی ہیں اب تک، تو ان کی تعداد بھی درجنوں کو چلی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تراجم لکھے گئے۔ تو عرب اور عجم میں جتنے بھی تراجم اور معانی قرآن پر کام ہوا ہے، وہ ان اشکالات کا حل نہیں کر سکے، چونکہ ان کا موضوع یہ نہیں تھا اور ان کے سکوپ میں نہیں آتے تھے،
اور ان کے اندر گنجائش نہیں تھی. جب آپ یہ تو تفسیر لکھنے بیٹھیں تو پھر ہر چیز ڈسکس ہو جاتی ہے، پھر ہر سوال کا جواب آ جاتا ہے، پھر بڑی وسیع گنجائش ہوتی ہے تفسیر میں، اور قدر حاشیے میں بھی ہوتی ہے. جب آپ حاشیہ اور تفسیر نہیں لکھ رہے اور ترجمہ لکھنا ہے تو آپ تو ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں جا سکتے قرآن مجید کی آیت سے. میکسیمم کہیں توضیح تشریح کے لیے بریکٹ دے سکتے ہیں، تو نہ کوئی لفظ اپنے طور پہ توضیحی اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں. لفظ اور حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، الا یہ کہ توضیحی بریکٹس آ سکتی ہیں کہیں کہیں، جتنی گنجائش ہو.